محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کس سے تسلی ہوتی ہے؟ خدا کو یاد کرنے سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ منافق نماز میں سستی کرتے ہیں، ہمیشہ لیٹ سے پڑھتے ہیں۔ منافق کی نشانی ہے نماز میں سستی کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کون؟ منافق۔ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے عذر بیان کرتے ہیں۔ آج کی آنکھیں اور لوہے کے ناخن۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دیتا ہے۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی سزائیں کون ہیں؟ دنیا میں 5 ملنے والی سزائیں یہ ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا اندازہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا چہرہ ایک دم معصوم نظر آتا ہے، بہت رونق نظر آتا ہے کیونکہ وہ نمازی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے چہرے ایک دم اداس نظر آتے ہیں، وہ بے نمازی ہیں۔ تیسرا، اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل پر اجر نہیں دیتا۔ تیسرا، اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل پر اجر نہیں دیتا۔ چوتھا، اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی۔ اب جس کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی نہ جائے اس کا دعا قبول نہیں ہوتا۔ پانچواں، اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ پانچواں، اسے نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ نہیں ملتا۔ موت کے وقت پہنچنے والی سزائیں، ابھی آپ نے دنیا میں ملنے والی سزائیں سنی، اب موت کے وقت پہنچنے والی سزائیں ملاحظہ فرمائے۔ وہ جلیل ہو کر مرتا ہے، وہ جلیل ہو کر مرتا ہے، بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، اگرچہ دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اسے پلایا جائے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ قبر میں پہنچنے والی سزائیں، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے۔ کس کی؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، اور صبح و شام انگاروں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، یعنی صبح شام وہ انگاروں میں رہتا ہے۔ اس کی قبر پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے، ایک سانپ، بہت بڑا اژدہا مقرر کیا جاتا ہے جس کا نام سجا اقرا ہے۔ سجا اقرا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہیں، ہر ناخن ایک دن کی مسافت کے برابر لمبا ہے، اتنا لمبا اس کا ناخن ہے، اور وہ میت کو ڈستا ہے اور کہتا ہے میں سجا اقرا ہوں۔ اس کی آواز سخت والی آواز گرج کی طرح ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے صبح کی نماز طلوع آفتاب تک نہ پڑھی، یعنی سورج نکلنے تک تم نے نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے عصر کی نماز مغرب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے مغرب کی نماز عشاء تک نہ پڑھی، اور تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے عشاء کی نماز صبح تک مؤخر کیا، یعنی نہ پڑھا۔
اور جب وہ اسے کوئی ضرب مارتا ہے یعنی جب اسے کوئی چوٹ مارتا ہے تو زمین میں 70 گز دھنس جاتا ہے کون؟ مردہ. پس وہ قیامت تک زمین میں عذاب پائے گا، میدان محشر میں عذاب، یعنی جب حساب و کتاب ہوگا حساب سختی سے لیا جائے گا. رب تعالیٰ کی ناراضگی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کو ملے گی؟ جو منافق ہے. رب تعالیٰ کی ناراضگی، رب تعالیٰ جس سے ناراض ہو گیا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا. اور تیسرا ہے جہنم میں داخلہ، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جائے گا. ذلت کی سزا، بندہ رسوا. حضور سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. روز محشر کی جا گدا ازبوت اولی کوشش نماز ازبوت. اگر اس کی نماز درست ہوئی وہ نجات و فلاح پائے گا، یعنی کامیابی اس کو مل جائے گی. اور اگر اس میں کمی ہوئی وہ شخص رسوا، وہ برباد ہو جائے گا. درس عبرت، جہنم اللہ عز و جل کی قہر و غضب کا مظہر ہے. جس طرح اللہ عز و جل کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کی اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ عز و جل کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں. ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلا کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، اگر زندہ انسان کا ناخن نکالا تو کتنا تکلیف ہوتا ہے. کسی پر چھریوں سے ضربہ لگانا، کسی کے اوپر وزن دار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، آچا کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، کسی کے سر کے بال پکڑ کر اس کے کھلے منہ میں بندوق کی گولی چلا دینا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش یا آپریشن کرنا، مختلف بیماریوں کی تکالیف مثلا سر درد، بخار، پیٹ کا درد یا خطرناک بیماریاں مثلا دل کا درد، ہارٹ اٹیک، سرطان، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش، شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی امراض یا مصائب و آلام دنیوی جن کا تصور ممکن ہے وہ جہنم میں تکلیفوں کا نہایت معمولی حصہ ہے. یعنی دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں یہ جہنم میں ایک معمولی حصہ ہے. الگرد دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ بتائیے، آپ سوچیے، آپ لوگ دنیا کی مصیبت نہیں جھیل سکتے، دنیا میں جو پریشانی اس کو نہیں جھیل سکتے تو آخرت کا عذاب کس طرح جھیلیں گے؟ نماز میں سستی کرنے والوں کی مذمت. آج مسلمان فرائض دینیا سے غافل اور لاپرواہ ہو چکے ہیں. وہ صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں کاروبار کر رہے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک، حتیٰ کہ 24 گھنٹے اس دکانیں کھلی رہتی ہیں. ڈے نائٹ کا شفٹ چلتا ہے، یعنی کاروبار میں انسان اتنا مشغول ہو گیا ہے. کھیتوں میں مشقت کرتے ہیں 14 گھنٹے، سر پر ٹوکری اٹھاتے ہیں اور کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے. لیکن اگر اسی درمیان میں نماز کا وقت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا منادی حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارے تو فوراً آجائے سکری شروع ہو جاتی ہے، یعنی تھکاوٹ سے چور چور ہو جائیں گے. یعنی جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، وہ تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے بہانے. ہم نے اپنے خاکروں کو عین جاڑے کے موسم میں شہری کے وقت گلی کوچوں میں پابندی سے جھاڑو دیتے دیکھا ہے. نہ اس وقت انہیں نیند ستاتی ہے اور نہ سردی راستہ روک کر کھڑے ہوتی ہے. لیکن یہ توفیق کی قبولیت کی ان سہانی گھڑیوں میں وضو کر کے اپنے رب کے جناب میں سجدہ کر لے. توبہ توبہ، یہ ان سے نہیں ہو سکے گا. یہ جہمت وہ گوارا نہیں کر سکیں گے الا ما شاء اللہ. یہی
اور صرف یہی وجہ کہ مسلمان نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، مسلمان نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ نماز سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، نماز پڑھنے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، ابر کرم برستا ہے، مصیبتوں کے سیلاب کے سامنے بندہ پھنس جاتا ہے، تو یقیناً وہ ایسا نہ کریں گے جو کرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یعنی یہ سجدہ جسے آپ مصیبت سمجھتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کتنے؟ 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔